اور فرمایا گیا لنا ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخرابی، روزانہ موت کا فرشتہ ندا لگاتا ہے، آواز کرتا ہے، پکارتا ہے، اے دنیا میں پیدا ہونے والوں، ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے۔ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور جو مکان بنایا جاتا ہے وہ گرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، پوری روئے زمین پر آپ کو بے شمار مذاہب کے ماننے والے مل جائیں گے۔ کوئی وہ ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ کوئی شخص وہ ہے کہ جو کروڑوں معبودان باطل کو مانتا ہے۔ کوئی شخص وہ ہے کہ جو پتھروں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے کہ جو اونچے پہاڑوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، جو جلتی آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جو بہتے دریا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے درختوں کو دیکھ کر کے اپنے آگے سر کو جھکا دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بے شمار مذاہب کے ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ سب کی سوچ، سب کی تھنکنگ الگ الگ ہے۔ کوئی ایک اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ کوئی میرے عزیزو اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہے، لیکن جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے ماننا چاہیے، ایسا عقیدہ ان کے تعلق سے رکھنا چاہیے، وہ ایسا عقیدہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ کہ جن کی سوچیں الگ الگ ہیں، کہ جن کا مذہب الگ الگ ہے، جن کے عقیدے الگ الگ ہیں، جنہوں نے معبود اپنے الگ الگ بنا رکھے ہیں، لیکن ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتا دوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہی دین حق ہے، یہی دین حق ہے میرے عزیزو۔ دین اسلام ہی سچا دین ہے، یہی اچھا دین ہے۔ اللہ رب العزت کو ماننے والے ہی حق پر ہیں۔ ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں، الگ الگ جن کی عبادت گاہیں ہیں، اپنی اپنی جن کی سوچ ہے، تھنکنگ ہے، ان سارے لوگوں کو جب ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یار تمہارے معبود تو تم نے الگ الگ بنا لیے، تمہارے خدا تم نے الگ الگ بنا لیے، تم نے کھانا دینے والا خدا الگ بنا رکھا ہے، برسات کرنے والا خدا الگ بنا رکھا ہے، رزق دینے والا معبود تم نے الگ بنا لیا ہے، بارش کرنے والا معبود تم نے الگ بنا لیا ہے، بچے دینے والا معبود تمہارا الگ ہے۔ یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری تھنکنگ ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ تمام مذاہب کے تم ماننے والے ایک جگہ اکٹھے ہو، یہ بتاؤ کوئی بات ایسی ہے جس میں تم اتفاق رکھتے ہو، کوئی بات ایسی ہے کہ جس میں تم سارے اتحاد رکھتے ہو، متحد ہو ایک بات کو لے کر کے، کوئی بات ایسی بھی ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے؟ اللہ کا تم نے انکار کر دیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا گیا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا تم انکار کرتے ہو، اللہ کو تم نہیں مانتے ہو معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کوئی بات ایسی بھی ہے کہ جس میں تم سارے لوگ متحد ہو؟ تو سب میرے عزیزو یک زبان ہو کر کے کہیں گے ہاں ایک بات ایسی ہے کہ جس کو ہم سب مانتے ہیں، جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، جس سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے۔ ہمارے معبود ضرور الگ الگ ہیں، ہماری سوچیں، ہماری تھنکنگ الگ الگ ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس پر ہم سب کو یقین رکھنا ہے، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، روئے زمین کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کائنات میں کہیں پر بھی وہ رہتا ہو، ہر شخص کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے سب کی موت لکھ دی ہے، وقت بھی سب کا متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، جگہ بھی مقرر ہے، حالت بھی مقرر ہے کہ کس حالت میں موت آئے گی، لیکن اس کو صرف اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں جائیں گے۔ بخار آئے گا تو انتقال ہوگا،
پیٹ میں درد ہونے سے انتقال ہوگا، کہیں ٹھوکر لگ کے گر جائیں گے تو انتقال ہوگا، ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوگا، یا گھر میں لیٹے ہوں گے تو انتقال ہوگا، یا رات کو بستر پر سو گئے، صبح میں پھر گھر والوں نے نہیں بلکہ سارے گاؤں والوں نے مل کر کے اٹھایا تو بھی ہم نہ اٹھے، کیا اس حالت میں ہمارا انتقال ہوگا؟ کیا کھانا کھاتے کھاتے ہمارا انتقال ہوگا؟ کہیں آگ میں جل کے انتقال ہوگا، کہیں پانی میں ڈوب کر کے ہمارا انتقال ہوگا، یا ہم خود آتما ہتیا کریں گے، خود اپنی جان کو لے لیں گے؟ میرے عزیزو، اپنی حالت کے بارے میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، وقت بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، حالت بھی متعین ہے، کس حالت میں موت آنی ہے۔ آؤ میرے عزیزو، جب ہمیں معلوم ہے کہ موت ہمیں آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، سچویشن میں آنی ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، اپنے ہر لمحے کو، اپنے ہر وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، نیک عمل کرتے رہیں، کیونکہ یاد رکھنا کبھی بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے۔ قرآن میں موت کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کون بڑھاپے میں مرے گا، کون جوانی میں مرے گا، کس کی موت کس حالت میں آئے گی۔ میرے عزیزو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بچوں کو بھی آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے جوانوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے ایسے انسان کو بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیونکہ موت کو پرواہ نہیں ہے نا کسی کی۔ موت پرواہ نہیں کرتی کہ ہاں اس کے مرنے کے بعد میں اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوں۔ نانا میرے عزیز، موت کسی پر رحم نہیں کھاتی ہے، چاہے وہ اکلوتا ہو یا کسی کے 5 بیٹے ہوں، یا کسی کے چھوٹے بچے ہوں، یا کسی کی جوان بیوی ہو، موت کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بس جب اللہ کا حکم ہو گیا، اسی وقت اسی آن اس انسان کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ موت کو پرواہ نہیں ہے کسی کی، سب چیز متعین ہے، لیکن ہمیں اپنے اوقات کو کیسے گزارنا۔ نہیں دیکھتے کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شراب کے نشے میں تھے اور انتقال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، قبر میں جانا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا بھی ہمیں ہونا ہے۔ پوچھا جائے گا آقا کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اگر قبر کے اندر میرے عزیز چہرہ پھیر لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کون ہے ہمارا وہاں پرسان حال سوائے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے؟ میرے عزیزو، وہاں کچھ کام میں نہیں آئے گا نا۔ آپ نہیں دیکھتے کتنی موتیں۔ ابھی ایک حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ڈانس کرتے کرتے، جو چند لمحے پہلے مسکرا رہا تھا، منورنجن کر رہا تھا لوگوں کا، مسکرا کر کے تھرک رہا تھا، گانوں پر ڈانس کر رہا تھا، تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ ڈانس کرتے کرتے پیچھے گرا، موت آ گئی۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ گناہوں میں شامل تھے، گناہ میں ملوث تھے، کہ روح کو قبض کر لیا گیا۔ وہ نہیں بڑا مشہور سا واقعہ کہ ایک شخص نے اپنی شادی میں ناچنے والیوں کو بلا کر کے ان سے پوری رات ناچ کروایا۔ ناچ کروانے کے بعد میں میرے عزیزو، جب پوری رات وہ ناچتی رہی، صبح کا وقت ہوا نا، اذان فجر مسجدوں میں ہونے لگی، مسجدوں سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگی۔ جو پوری رات سے ناچ رہی تھی، اذان کی آواز کو سن کر کے رک جاتی ہے۔ اتنی دیر کے لیے رکی، لیکن جس نے بلایا تھا اس نے کیا کہا؟ رک کیوں گئی؟ تمہیں پیسہ دیا گیا ہے، تمہیں ہم نے بلایا ہے، جب تک ہم کہیں گے تمہیں ناچنا ہوگا، ڈانس کرنا ہوگا، جب تک ہم کہیں گے تم نہیں رک سکتی۔ وہ ناچنے والی کہتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جایا جائے، اذانوں کی آوازیں مسجدوں سے آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، گانا بجانا بند کر دیں تو کیا بہتر ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، یہی شخص جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، مسلمان تھا، اس نے کیا کہا؟ ارے ہونے دو، اذان ہو رہی ہے، تم اپنا کام کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے، انتقال اس کا اسی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کے ساتھ میں قبر میں کیا معاملہ ہوگا، آخرت میں اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو فیصلہ تو میرے عزیزو ہمیں کرنا ہے، جانا سب کو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز اللہ کے لیے، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، سب کو رب کی بارگاہ میں جانا ہے، سب کو رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس حالت میں جانا چاہتے ہیں۔ آج نہیں دیکھتے پوری پوری رات گناہوں میں گزار دیا کرتے ہیں،
پوری پوری رات غلط تصویریں دیکھ کر کے گزار دی، کئی کئی گھنٹے ہم نے فلمیں دیکھنے میں گزار دیے، اپنے دن و رات کو ہم گناہ کرتے کرتے گزارتے ہیں، لیکن کبھی اکیلے میں ایکانت میں کمرے میں بند ہو کر کے یہ خیال کرنا کہ گناہ کرتے کرتے اگر مجھے موت آ گئی تو پھر کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ میں، گناہ کرتے کرتے اگر میرا انتقال ہو گیا، میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے عزیزوں پھر کیا ہوگا میرے ساتھ میں۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنے وقتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے رہیں، نبی پر درود پڑھتے پڑھتے گزارتے رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ اگر اس حالت میں موت آئے گی تو قبر بھی جنت کی کیاری میں سے کیاری بن جائے گی اور اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ورنہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں روزانہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا نوجوان کہ ہاں ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی عبادت کی عمر ہماری کہاں ہوئی ہے، نہ ہی ہمیں موت آنی ہے۔ کتنے جوانوں کے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں کہ جن کو اپنی جوانی پر گھمنڈ تھا، جن کو اپنی صحت پر، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ جوانوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے، اسی لیے وہ عبادت سے دور اور گناہوں کے قریب رہا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، موت جوانی اور بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، بچپنے کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ جب ملک الموت کو حکم ہو جاتا ہے اسی وقت، اسی آن وہ جسم سے روح کو جدا کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا لنا ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب، روزانہ موت کا فرشتہ ندا لگاتا ہے، آواز کرتا ہے، پکارتا ہے، اے دنیا میں پیدا ہونے والوں، ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے۔ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور جو مکان بنایا جاتا ہے وہ گرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے وہ بچہ پیدا ہوا، خوشیاں ہوئی گھر کے اندر، لیکن کیا ہوتا ہے، کبھی 10 دن کا انتقال کر جاتا ہے، کبھی 10 سال کا انتقال کر جاتا ہے، کبھی کوئی بچہ، یہی بچہ کبھی 20 سال کا ہو کر کے انتقال کر جاتا ہے، کبھی 50 سال میں انتقال کرتا ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے تو اس کو موت بھی آنی ہے۔ یہی معاملے مکان کے ہیں، ایک نسل نے مکان بنایا تو دوسری نسل اس مکان کو گرا کر کے پھر دوسرا بناتی ہے، پھر تیسرا بناتی ہے۔ عزیزو، یہ مکانات بدلتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہر پیدا ہونے والے کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب آ جائے گی تو کوئی نہیں روک سکتا، نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے، بلکہ جس وقت میں لکھ دی گئی ہے اسی وقت میں موت آنی۔